رب کا محبوب دولہا بنا ہے، رب کا محبوب دولہا بنا ہے، رب کا محبوب دولہا بنا ہے، رب کا محبوب دولہا بنا ہے۔ عرش اعظم پہ یوں رت جگا ہے، رب کا محبوب دولہا بنا ہے، رب کا محبوب دولہا بنا ہے۔ آپ اس کو زیادہ کر لیجئے، مجھے بھی لگ رہی ہے کم آواز۔ ہم لوگ اگر حق کے پرستار نہ ہوتے، یوں خون کے پرسے سرے بازار نہ ہوتے، اور خالق تیری جنت یوں ہی ویراں پڑی رہتی، گر اہل عزا جانے کو تیار نہ ہوتے، اور رگ رگ میں نمک فاطمہ زہرا کا رواں تھا، پھر کیسے میرے بچے آزادار نہ ہوتے، پھر کیسے میرے بچے آزادار نہ ہوتے۔ اور توسوی صاحب سے کہ وہ ہمیں روز کی طرح جو ہے وہ فضائل اہل بیت سے مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ، ایک بلند آواز سے نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ بیگار والی نہیں، جشن والی سلوات چاہیے۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ آل عمران سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں، وصول کیجئے گا اور وصولی کی رسید منبر تک بھجوائیے گا۔ ارشاد ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ احسان ہے اللہ کا مومنین پر کہ اس نے ان میں انہی جیسا رسول بھیجا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لقد من اللہ، منت ہے خدا کی، احسان ہے اللہ کا، علی المؤمنین، مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ مبعوث کیا رسول ان میں ان کے جیسا۔ کیا کہتے ہیں؟ بس ترجمہ ختم ہو گیا۔ اب ظاہر بھائی سوال یہ ہے، رسول کس شہر میں مبعوث ہوئے؟ ہاں تو چپ تو ایسے کر گئے ہوگی جیسے ہاں انگلینڈ میں مبعوث ہوئے تھے، مکہ میں مبعوث ہوئے۔ تو جس وقت رسول مبعوث ہوئے، کیا مکے میں کوئی کلمہ گو پہلے تھا؟
لیکن اللہ کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، میرا مومنین پر احسان ہے۔ دو میں سے لاہور والوں ایک بات ماننی پڑے گی، یا قرآن کی سچائی پہ انگشت نمائی کر کے کافر ہو جاؤ، ورنہ ماننا پڑے گا جس وقت رسول نے کہا میں رسول ہوں کچھ مومن تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی میری بات ہے؟ اور علل مومن نہیں، علل مومنین نہیں، علل مومنین جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کم از کم یا 3 مردوں پہ بولی جاتی ہے یا 2 مردوں اور 2 عورتوں پہ بولی جاتی ہے۔ میں جنگل میں تو خطاب نہیں کر رہا نا، یا 3 مرد ہونے چاہیے سیٹ ظفر اس وقت مومن، یا 2 مرد 2 عورتیں، ورنہ قرآن غلط۔ میں نے سیٹ صفدر غلام باس تلاش کر رکھے ہیں، میری تلاش تسلیم شاہ سن لو، نہ مانے زمانہ، تلاش کر کے دے مجھے، میں چھوڑ دوں گا۔ 2 مرد 2 عورتیں، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کی زوجہ، ابو طالب کی بہو خدیجہ، سمجھ میں آ گئی بات ہے؟ ابو طالب یعنی سارا قبیلہ قاری صاحب علی حسین ابو طالب کا۔ ہاں ایک بندہ بھی جگندر کا ہاشمی ایسا نہیں جس کا ابو طالب سے رشتہ نہ ہو، یا ابو طالب یا علی ابن ابی طالب یا فاطمہ بنت اسد زوجہ ابو طالب یا خدیجۃ الکبریٰ جو رشتے میں بہو ابو طالب کی، یہ ہیں 2 پردہ دار، 2 مرد میں نے تلاش کر کے دیے، قیامت تک کا وقت ہے تیرے پاس جا۔ 2 مرد 2 عورتیں تو تلاش کر، قیامت تک ابو طالب کا نام لوں تو میرے نطفے میں شک، ورنہ ان کو تو مومن نہ مانے۔ چلے تو نہیں گئے ہو؟ بات یہ تھے مومن، اور ایمان کی نشانی کیسے کرتے سر اٹھانا غلام باس، ایمان کی نشانی کیا ہے؟ دعوت ذوالعشیرہ، تاریخ کے منہ پہ خاک نہیں ڈالی جا سکتی ہیں۔ یا علی 40 بندے میں نے اپنے خاندان کے بلائے، اللہ نے کہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا۔ میں ذرا تھوڑا پڑھا ہوا ہوں، میری مدد کرو گے؟ چچا قریبی ہوتا ہے یا اولاد؟ اولاد زیادہ قریبی ہوتی ہے، کیوں بھائی؟ پچھلے محلے والوں اولاد زیادہ قریبی ہوتی ہے، تو پھر رسول کی رسالت پہ دھبا نہ لگا،
جس رسول نے ابو لہب جیسے چچا کو تو بلا لیا دعوت میں، اگر 3 بیٹیاں تھی رسول کی کیوں نہیں بلائی؟ چیلنج ہے اور تاریخ کو چیلنج ہے۔ قاری صاحب 3 بیٹیوں کا وجود دکھائے زمانہ، ہم 2 ٹکے کے لوگ جانتے ہیں کہ بیٹی زیادہ قریب ہے، رسول نہیں جانتا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں وجود نہ ملنا دلیل ہے ایک ہی تھی۔ ہاں پھر یہ جملہ متردہ تھا، یعنی 40 بندے میں نے بلائے ہیں، یہ بکرے کی ایک ران ہے، کھانا تیار کروا دے، اور ایک بندہ 1/4 اونٹ کھا جاتا تھا۔ ہمیں بالکل میں آج 16 سال کا تھا، ممبر پہ بیٹھا ہوں، سلطان کربلا کی قسم کبھی ہنسنے ہنسانے والی بات میں نے نہیں کی، ممبر ہنسانے کے لیے ہوتا ہی نہیں۔ ہاں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، 1/4 اونٹ کھا جاتا تھا اور چھوٹا مشکیزہ دودھ کا پی جاتا تھا۔ رسول نے 1 پیالہ اتنا سا دودھ کا رکھا، 1 ران بکرے کی، 40 جب آئے ابو لہب نے یہ کھانا ہے، ماینتے کی زبان جنبش میں آئی، فرمایا جب کم ہو جائے شکوہ کرنا، کھاؤ۔ فرمایا یہ کسی عام بندے کا رزق نہیں، یہ خدیجہ کا رزق ہے۔ اس رزق کی طہارت کو سمجھو، خدیجہ کا رزق ہے، کھاؤ۔ 40 یہاں تک ناک و ناک ہو گئے۔ ہاں اب لوگ کہتے ہیں سحر محمد، جادو کر دیا ہے، 1 ہی پیالہ، 40 بندے نے صرف در پیا، ناک و ناک ہو گئے۔ رسول اٹھے، میں نے کچھ بات کرنا ہے۔ ابو لہب نے کہا اس لیے بلایا تھا کہ تیری تقریر سنیں، چلو بھائی چلو۔ سرکار کے چہرے کی رنگت بدلی، سرکار ابو طالب نے کہا، اور جو غضنفر ممبر سے کہتا ہے حرفوں کی ضمانت سے، کہ سرکار لگتا ہے آپ نے ان سے کچھ کہنا تھا۔ ہاں چچا کہنا تو تھا، مگر دیکھا نا ابو لہب نے کام خراب کر دیا، پہلے فرمایا ہوتا، اب تکلیف کر کل اتنا خرچہ پھر کر۔ یہ تو سردار مکہ ہیں، تقدیر بھی تیری اجازت کے بغیر حجرے سے چلی جائے، ابو طالب نے کہا۔ سر اٹھاؤ، اب میری طرف دیکھنا، تقدیر بھی تیری مرضی کے بغیر حجرے سے باہر چلی جائے۔ میرا نام ابو طالب نہیں۔ دوسرا دن ہوا، سرکار کھڑے ہوئے، ابو لہب نے اسی طرح واجبات دعوت کھلا کے تقریر، بس اٹھنا چاہا، ابو طالب کا ہاتھ کندھے پہ آیا، اجلس یا لوکا الرجال، بیٹھا رہے ہو کمینے شخص۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ بیٹھ کمینے شخص۔ اور فکرہ تسیم شاہ یہ ہے، تاریخ مقروض ہے ابو طالب کے اس جملے کی، اسما ما یقول لک مولایا، جو میرے مولا نے کہنا ہے غور سے سن۔ سر سے گزر گئی ہے چچا، سفید ریش، سر کے بال سفید،
اپنے نوجوان بھتیجے کے لیے سیٹ ظفر کہہ رہا ہے ما یقول لک مولا یا جو میرے مولا نے کہنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. میرا مومنین پر احسان ہے میں نے ان میں رسول بھیجا ان جیسا. اللہ کہتا ہے محمد ابو طالب جیسا, محمد علی جیسا, محمد خدیجہ جیسا, محمد بنت اسد جیسا. یہ کہہ رہے ہیں میرا مولا ہے. مالے والے پلے پڑ رہی ہے باتیں. اللہ کہتا ہے ان جیسا ہے, اور جن جیسا ہے وہ کہتے ہیں مولا ہے. یا علی تیرے جیسا ہے, کہتا ہے انا عبد من عبید محمد, میں تو عبد ہوں اس کا. بنت اسد تو جیسا ہے, چیزیں چھپا چھپا کے قاری صاحب رکھتی ہے. سرکار ابو طالب آتے ہیں, مجھے بھوک لگی ہے کھا لوں, نانا ھذا لی مولا یا صغیر, یہ میرے چھوٹے مولا کے لیے ہے. سمجھ میں آئی یہ بات؟ اور جناب خدیجہ تو کہتی ہی ظہیر بھائی مولا ہے. اور شیخ ظفر عقیدے کا ایسا درس دیا ہے جناب خدیجہ نے, خدا کی قسم علم ششدر ہے. چلتے چلتے نصیر شاہ غلام عباس قاری صاحب کبھی ٹھوکر لگے بندے کو, کسی کے منہ سے نکلتا ہے حسبی اللہ ماشاء اللہ یا علی. یہ شیعوں کی یہی عادت ہے. تاریخ کا ضامن, کبھی جناب خدیجہ کا پاؤں الجھا تو پتہ ہے منہ سے کیا نکلتا تھا, معاف لہو من اعطاک یا محمد. اور ذہی بھائی اس کا ترجمہ میں نے جب بھی کیا ہے پنجابی میں کیا ہے, کیونکہ اردو میں وہ حسن پیدا ہو ہی نہیں سکتا جو پنجابی میں اس کے ترجمے میں ہے. کروں ترجمہ, معاف لہو من اعطاک یا محمد, اور محمد تیرے دشمن دا ککھ نہ روے. پچھلے محلے والوں تھک گئے ہو. کیمرے کے پیچھے والے ٹھیک ہیں؟ ہاں قرآن کا ڈنکا ہے. میں نہیں جانتا میرے سامنے تماشائی کون ہے, خریدار کتنے, سوچ کا بیمار کون ہے, ماننے والا کون. بار ڈنکے کی چوٹ پر ممبر سے چیلنج کر رہا ہے غضنفر. ہاں خدا کی نظر میں محمد جیسی ایک ہے. بس میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے. مورخ جو لکھے, قلم جو تحریر کر دے, قرآن بس جناب خدیجہ کو کہتا ہے یہ محمد جیسی ہے. اور ان چار کے لیے سید اثر قرآن کہہ رہا ہے کہ ان مومنین پر میرا احسان ہے. اس سے بڑا شرف ظہیر زیدی کیا ہوگا ان کے لیے. کائنات میں جتنا بڑے سے بڑا صاحب ایمان ہو, رسول نے کہا میں نبی ہوں تب مانا, انہوں نے اعلان نبوت سے پہلے مانا. اللہ اللہ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں اب دیکھیں, قمر دیدی امیر کائنات کے بارے میں رسول نے ایک جملہ کہا, اور بچپن سے کہا, اٹھا کے نا کندھے پہ بٹھا لیتے تھے بچپن کے علی کو,
اور مکہ کی گلیوں میں، وادیوں میں، پہاڑوں میں لے لے کے پھرتے رہتے تھے اور بڑے فخر سے کہتے تھے ھذا اخی و وسیع و وزیری و شہری و ذخری، لوگو یہ میرا بھائی ہے. حیران ہو کے دیکھتے تھے 41 سال والا 1 سال والے کو بھائی کہہ رہا ہے. یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا وسیع ہے، یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا داماد ہے. اللہ اللہ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں میں تھکن کا بہانہ تو میں کروں کہ دوسری مجلس پڑھ رہا ہوں، میرے یہاں کوئی تھکن دکھائی دے رہی ہے تمہیں؟ ہاں تو پھر اپنے چہرے بھی جشن والے بنا لو نا. محمد جیسا مصدر غیرت خود کہتے ہیں کانا ابی ابراہیم غیورا وانا اغیر منہ، میرا باپ ابراہیم غیور تھا، میں اس سے بھی بڑا غیرت مند ہوں. یہ 1 سال کے بچے کے لیے فخر کر کے کہہ رہا ہے میرا داماد ہے، ذخری یہ میرا خزانہ ہے. یعنی علی کو وزیر کہا. میں تو گمان یہی کر رہا ہوں سیٹ زبر پچھلے محلے کو جگانا، اور یہ یقین کے ساتھ جملہ کہنے لگا ہوں کہ ہر بندہ میرے سامنے خریدار نکلے گا. جناب خدیجہ کے بارے میں نے جو جملہ پڑھا ہے تاریخ میں، حرف حرف کا میں ضامن، خرید لینا، سکہ عرفان اس کی قیمت ہے. جناب خدیجہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کونت وزیرت صدق لرسول اللہ، خدیجہ رسول کی سچی وزیر تھی. پلے پڑ رہی ہے بات؟ یا علی وزیر ہے رسول کا. مسئلہ یہ ہے نا کہ قاری صاحب جن حقیقتوں سے کان پہلے سیٹ اثر کان آشنا نہیں ہے، پھر ان پہ یہ راتوں رات ہی مجھ تک پیغام سیٹ اثر نے پہنچا دیا تھا کہ کچھ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا ہے کہ آسیہ مریم کلثوم رسول کی بیویاں کیوں ہو گئیں. حجت کے فعل قول پہ کیوں کہنا، کیوں کرنا، کیوں سوچنا کفر ہے. اب جس کو کفر کا تمغہ پہننے کا شوق ہے پہلے تو ہاتھ کھڑا کرے. اور یہ فیصلہ رسول کا نہیں خدا کا ہے. اور اگر تمہیں یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ جو پہلے کی ہیں ان سے رشتہ کیسے ہو رہا ہے، رسول کی پہل تو بتاؤ کب سے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ وہ ان کے لیے تیرے میرے والے قانون نہیں. تو 5ویں شادی کر سکتا ہے، اس نے 13 کی. یا کس شریعت کے تحت کی؟ جب قرآن سے پوچھتا قرآن کہتا ہے ہزیان نہ بک، تو شریعت کا پابند ہے، اس کا قول شریعت ہے. تجھے مجھے مصلی پہ غش نہیں، موت آ جائے. کبھی اللہ نے کہا اب عبادت معاف ہے، یہ کرنا چاہتا ہے وہ روکتا ہے، بس کر تھوڑی کر. تیرے میرے والا قانون ہے. تجھے مجھے موت آ جائے، 4 مہینے 10 دن کے بعد ہماری بیویاں آزاد، جیسے چاہیں شادی کر لیں.
اور اس کے لیے تو ان کے من ازواجہ بعد و ابدا، خبردار ابد تک رسول کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے ہو. ہم مرتے جائیں بیویاں آزاد، رسول کی بیویاں امت پر ابد تک حرام. یا قرآن کو غلط بول کے کافر ہو، ورنہ ماننا پڑے گا جیسے زندگی میں زندہ تھا آج بھی زندہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، زندہ کی بیوی تسلیم شاہ حرام ہوتی ہے، مردہ کی کب حرام؟ تھکے ہو تو چھوڑ دوں. اپنے قوانین پر پرکھتا ہے. عیسیٰ بیٹا کیسے ہو گیا رسول کا؟ کیا ہے عیسیٰ؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. عیسیٰ کا ابا آدم ابھی آب و گل میں تھا، رسول کہتا ہے میں نبی تھا. اچھا نہیں، میں ابھی تیرے ایمان کو ناپتا ہوں، پیمائش کرتا ہوں کتنے گز کا ہے. ہاں امتحان دو اپنے ایمان کا. سر اٹھانا، قاری صاحب مجھے پسینہ آیا ہوا ہے، میں نے یوں جھٹکا، اس پسینے سے کوئی شے بن گئی، وہ میری اولاد ہے یا نہیں؟ تو عیسیٰ محمد کے پسینے سے نہیں بنا. سارے کے سارے ایک ایک بوند ہیں پسینہ رسالت کی. ایک ایک بوند، ایک ایک بوند. اور میں کیونکہ ہاشمی موضوع جو میرا اور ہے نہ، میں کسی نہ کسی مجلس میں زیر بھائی بتا چکا ہوں پسینہ رسالت کی تقسیم کہ کس کس حصے سے کیا کیا بنا. بس کائنات میں جہاں جہاں نور ہے وہ اس پسینے کی خیرات ہے. حدیث باقری ہے، تمہارے پانچویں امام کا فرمان، خلق اللہ من عرق راسہ الملائکۃ، سر کے پسینے سے فرشتے بنے. ومن عرق وجہ العرش والکرسی واللوح والقلم والشمس والقمر والکواکب والنجوم. وقت نہیں ہے آگے بڑھوں. چہرے کے پسینے سے عرش، کرسی، لوح، قلم، سورج، چاند، ستارے، سیارے، ثوابت. ومن عرق صدرہ الانبیاء والمرسلین، سینے کے پسینے سے آدم سے عیسیٰ تک نبی. پیچھے مالے والے ٹھیک؟ ہاں کبھی کبھی ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانے کی چھٹی نہیں ہے تمہیں. ومن عرق ظہرہ الکعبۃ والبیت المعمور ومواضع السجود من الارض، پشت کے پسینے سے کعبہ، بیت المعمور، بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ، کعبہ تیرا قبلہ. اب آؤ جلدی 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 صفدر گنتے ہیں. فرشتے پسینہ رسول کا،
پسینہ، کرسی پسینہ، لوح قلم پسینہ، سورج چاند ستارے پسینہ، آدم سے عیسیٰ تک جمشید نقوی سارے نبی پسینہ، کعبہ پسینہ، بیت المعمور پسینہ، علم الابدان، علم طبیعات، ما بعد طبیعات، 3 علموں کی ضمانت، علم تشریح الاعضاء، چوتھے علم کی بھی ضمانت، خون سے پسینے کو بدن تک آتے آتے 70 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، یعنی پسینہ 70 درجے پست ہے خون سے، اور رسول کہہ رہا ہے یا علی لحم و کلامی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا بولتے رہو، لیکن میں کہتا ہوں چپ ہو جاؤ۔ اگلی بات سنو، سیٹ ظفر بانی ہو، ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے؟ یہ میں نے بتا دیا نا کہ پسینہ 70 گنا قاری صاحب پست، خون 70 گنا افضل، فرشتے کیا ہیں؟ پسینہ، علی کیا ہے؟ خون۔ پہلے تو یہ دیکھ، علی محمد کا خون، محمد کا گوشت، علم تو یہی چکرا جاتا ہے، علی کا خون محمد کا، علی کا گوشت محمد کا، علی کا چمڑا محمد کا، محمد کی بیٹی سے شادی جائز کر کے دکھا۔ رسول کہہ رہا ہے اچھا، گوشت ظاہر، خون ظاہر، چمڑا ظاہر، آگے رسول یہ بھی کہہ رہا ہے روحوں کا روحی، تیری روح میری، یعنی تیرا ظاہر بھی میں، تیرا باطن بھی میں۔ اوہ ان کی شادیاں ایسی ہیں جیسے کہا جائے زوج الشمس والقمر، زوج ہو گئے سورج چاند ایک دوسرے کے، یعنی اکٹھے ہو گئے۔ جب اکٹھے ہوتے ہیں زوج کہلاتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں 14 کہلاتے ہیں۔ ان کو اولاد آدم کی طرح سوچے گا۔ اچھا ٹھہرو، زہیر بھائی ایک حدیث اور یاد دلاؤں، وہ حدیث میں نے رات بھی پڑھی تھی، لیکن نصیر شاہ آج غلام بس پھر پڑھتا ہوں۔ جاگنا
طرفین کی کتابوں میں ہے، لولا علی لما کانا لفاطمہ کفو آدم فمن دونہ، اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا، چاہے آدم چاہے کوئی اور۔ آج اگر حضرت آدم آ جائیں، دنیا کے کسی شخص کے گھر رشتہ کرنا آدم کے لیے حرام ہے، کیونکہ بیٹیاں ہیں۔ اب اللہ جانے تم کیا سن رہے ہو، مجھے نہیں پتا کیا سن رہے ہو۔ پوری سوائے حوا کے ہر عورت آدم پر حرام، قیامت تک حرام۔ بیٹیاں ہیں، میں 2% کا غضنفر یہ جانتا ہوں، محمد نہیں جانتا۔ کیوں کہہ رہا ہے اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی کی شادی نہ آدم سے ہو سکتی تھی نہ عیسیٰ سے؟ یا محمد کے علم اور غیرت پہ انگلی اٹھا کافر بن، ورنہ ماننا پڑے گا محمد کی بیٹی اولاد آدم میں شامل نہیں ہے۔ چلے گئے ہو جی؟ یعنی جو خود کہتا ہے ابھی آدم آب و گل کے درمیان تھا، اور یہ میں کئی دفعہ تنظیم شاہ علی حسین آپ لوگوں کو ظاہر بھائی سمجھا نہیں چکا، پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ میں بہاولپور سے چلا، سیٹس گھر نے مجھے فون کیا کہ بلا کہاں پہنچے؟ میں بہاولپور اور لاہور کے درمیان ہوں۔ بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ اس وقت نہ بہاولپور میں ہے نہ لاہور میں ہے، درمیان میں ہوں۔ آدم آب و گل کے درمیان تھا، یعنی ابھی نہ پانی میں تھا نہ مٹی میں تھا۔ میں نبی تھا، فقط تھا نہیں۔ یہ پھر کسی مجلس میں بتاؤں گا، جب تھا ہی آدم ہی نہیں تھا پھر نبی کس پر تھا؟ کیونکہ امت کے بغیر تو نبی ہوتا ہی نہیں۔ تھک گئے ہو یارو؟ امت کے بغیر نبی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا سر اٹھا، رسول کی امت کہاں تک ہے؟ بولو۔ آدم تک، پکی بات؟ تسلیم شاہ کے ساتھ کسی کا ووٹ نہیں ہے؟ آدم تک امت ہے رسول کی یا نہیں؟ اور بھائی قرآن پڑھ لے، سورہ فرقان پڑھ لے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ عالمین پر نبی ہے، تمام جہانوں پر۔ اور عالمین کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جس شے کا اللہ رب ہے، محمد اس شے کا نبی ہے۔ آدم بھی میرے رسول کا امتی، عیسیٰ بھی امتی، اور شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ یاری
تجھے محمد قبول نہیں، اب تیاری کر، دوسرا ابا نکل رہا ہے. یا علی انا وانت ابوا هذه الامت، اے علی تو اور میں اس امت کے باپ ہیں. بس کروں ہیں؟ میں اور تم دونوں باپ ہیں اس امت کے. رات تو ایک ابا تھا، اب 2 ہو گئے، چھیڑا تو کل تک 14 ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ارادے جو ان کو اپنے قوانین پہ نہ برکھا کر. عبد الباقی موصلی عمری، ہاں ہاں نام سے ظاہر ہے. ہاں شجر نسب کا پتہ چل گیا ہوگا. مومن ہو گیا، علی والا ہو گیا. مولا نے یہ شرف دیا، 2 بندے ابن ابی الحدید شیعہ نہیں سنی ہے، 82 اشعار پر مبنی قصیدہ کہا تیرے مولا علی کی شان میں. علی نے اپنے روزے کے گنبد کی گولائی میں لکھوا دیا. اور اس عبد الباقی موصلی عمری کا قصیدہ مولا کے دروازے کی محرابوں پہ لکھا ہوا ہے، جاؤ پڑھ لینا. اس میں وہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے، اور علی نے دروازے کی محرابوں پہ لکھوایا. وہ کہتے ہیں خلق اللہ آدم من تراب هو ابن اللہ وانت ابوہ. اے علی آدم کو اللہ نے تراب سے بنایا، وہ تراب کا بیٹا ہے. اس رشتے سے آدم تو تیرے بیٹے کا بھی بیٹا ہے. تھک گئے ہو ہیں؟ ہاں یہ تو ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے ان کو نظر پاس سے محفوظ کے لیے دونوں بازو خدا میں بلند کر کے خدا کی قسم ہر وہ بندہ نعرے کا جواب دے گا جو علی علیہ السلام کے ہاتھ کا دیا ہوا نظر کھاتا ہے. مل کے نعرہ بڑی بات. سوئے ہوئے شیر مت جگایا کرو، سونے دیا کرو. ہاں سوئے شیر کو جگاؤ تو چیر پھاڑ کر دیتا ہے. پھر چل رہا تیرے رسول کی حدیث طرفین کی کتابوں میں دکھاؤں. فرماتے ہیں انا ابو الارواح کما ان آدم ابو الاجساد. فرماتے ہیں آدم تو جسموں کا باپ ہے، میں محمد روحوں کا باپ ہوں. جس روح نے آدم کا سجدہ کرایا اس روح کا باپ محمد. تو آدم بھی محمد کا بیٹا، عیسیٰ بھی محمد کا بیٹا. آدم ترابی، علی ابو تراب. سورہ آل عمران کو پڑھ. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. اللہ کہتے ہیں عیسیٰ کی مثال بھی آدم کی ہے، اس کو بھی میں نے تراب سے خلق.
ہے جو روحانی اولاد ہے ان کی. نہیں, یا تو عیسائیوں کی طرح سیٹ دفن دروازے کا تالا ہے, چابی بھی ہے, سن لیا ہے, چابی بھی ہے, تالا بھی ہے. میں نے تو ابھی مزید 2 راتیں پڑھنا ہے, میرا تو کچھ نہیں جائے گا, تم نے گھر جانا ہے. خبر ابھی میں تالا مرا کے چابی یہاں جیب میں رکھ لوں گا اور بندہ ہلنے نہیں دوں گا جب تک فیصلہ نہیں کرو گے. بندہ جلدی فیصلہ کرو, چلے جاؤ. یا تو عیسائیوں کا عقیدہ اپناؤ اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہو, ورنہ جو مغالطہ لگا ہے نصرانیوں کو, قاری صاحب وہ لگا ہی اسی جملے سے ہے, قید میں تھا, ہماری آ کے روئے تجھے پھانسی ہو جائے گی. عیسیٰ نے کہا نہیں ہو سکتی. کیوں؟ انی ذاہب الی ابی, میں اپنے باپ کے پاس چلا جاؤں گا. کو کہ عیسیٰ نے کہا میں اپنے باپ کے پاس چلا جاؤں گا. اور ظہیر بھائی اسی لیے تو اللہ نے چوتھے سے آگے جانے نہیں دیا. نہیں سمجھے تم کچھ. عرش تک بھی بلا سکتا تھا, اللہ نے دیکھا عرش تک آ گیا تو میرا بیٹا بن جائے گا. حالانکہ ادریس چھٹے آسمان پہ ہے, عیسیٰ ادریس سے افضل ہے, اسے چوتھے پہ روکا تاکہ پتا چلے کسی چوتھے نمبر والے کا بیٹا ہے. مولا علی کا فرمان ہے من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ, جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پہ اللہ کی لعنت. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بات تیرے مزاج کے خلاف ہو, میں نے تیرا مزاج دیکھنا ہے یا مولا کی مرضی دیکھنی ہے. علی اپنے آپ کو چوتھا خلیفہ کہتا ہے. مولا کیسے چوتھا؟ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, پہلا خلیفہ آدم. چلے تو نہیں گئے. پھر میرے مولا نے دوسری آیت پڑھی, یا ہارون اخلفنی فی قومی, دوسرا خلیفہ ہارون. پھر علی نے آیت پڑھی, یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, تیسرا خلیفہ داؤد, چوتھا میں. اب تیرا مجمع تھک گیا. ایک غزل وقت تھکے ہو کو یاد نہیں.
पसीने को खून के बराबर न लाना। मैंने कहा था ना भाई कि जहां जहां नूर है कायनात में मेरे रसूल का पसीना है, अली खून है 70 गुना ऊंचे, ये रसूल जैसा है। मुझे चेहरे देखना तो हाँ, फिर मैंने देखना है कि शजरा कहाँ लिखा जा रहा है और मवद्दत कहाँ लिखी जा रही है। फरिश्ते किससे बने? पसीने से। सारे अक़दस के पसीने बिला तशबीह, रसूल के सर का पसीना मलिक अब्बास अल्लाह ने लिया, फरिश्ते बना दिए जितने भी हैं, जिब्रील से लेकर सलसाइल तक आले साहब सारे फरिश्ते, सर का पसीना। और खून कितने दर्जे अफजल है? 70 दफा। फंस गए हो? अच्छा निकालूं? हलाली मवाली को यूं निकालूंगा जैसे मक्खन से बाल भी मुश्किल से निकलता है, उससे भी ज्यादा फैले। अच्छा मैंने कारी साहब सुना है कि एक फरिश्ता है जो मौत देता है। अच्छा अल्लाह तसीम शाह तेरा भला करे। इजराइल। और सुना है एक फरिश्ता रिज़्क़ बांटता है, मीकाईल। सिकंदर खान सुना है एक फरिश्ता सूर रख के खड़ा है लबों पे, जब फूंकेगा खुदाई उठ बैठेगी, यानी जिंदगी देता है। इसराफील। एक फरिश्ता खल्क करता है, मरियम की जेब में फूंक मार दे तो ईसा हो जाता है, जिब्राइल। अच्छा सुना है एक मलकुल मतर है जो बारिश बरसाता है, एक मलकुल सहाब है जो बादल चलाता है, एक मलकुल रिया है जो जमशेद नकवी जो हवाएं चलाता है, एक मलकुल बिहार है जो दरिया चलाता है, एक मलक मुसव्विर है जो माँ के शिकम में बच्चे की तस्वीर बनाता है। नहीं अब नहीं जाने दूंगा एक बंदा भी। हाँ मेरा अपने घर में खड़ा हुआ है, उसको खड़ा कर दूंगा कि जो भागे गोली मार दो, वरना हजारी मवालियों की तरह मेरी आंखों में जा। यानी अब कहा जा सकता है सफदर असगर आसानी के लिए कि रिज़्क़ देता है मोहम्मद का पसीना, खल्क़ करता है मोहम्मद का पसीना। पसीना, मौत देता है रसूल का पसीना, बारिश बरसाता है रसूल का पसीना, दरिया हवाएं चलाता है रसूल का पसीना, बच्चे की तस्वीर शिका में मादर में बनाता है पसीना। वो क्या करता है जिसे कह रहा है लहमों का लामी, दमों का दमी, रूहों का रूह। और इस तरतीब में भी अली चौथा है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, एहसान है अल्लाह का मोमिनीन पर। इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि मैंने उनमें उन जैसा रसूल भेजा। तो वो चार कौन है? अबू तालिब, अली बिन्त असद, खदीजतुल कुबरा। इधर भी अली चौथा। बेदम हो गए हो?
رسول جیسے، جو رسول کے پسینے سے بنا، یہ چاروں سے 70 درجے افضل۔ عیسیٰ رسول کا پسینہ ہے، ابو طالب عیسیٰ سے 70 گنا افضل، خدیجہ عیسیٰ سے 70 درجے افضل، اور اکیلا علی نہیں، علی کے 11 بیٹے اسی میں شامل ہیں، وہ خون ہے رسول کا۔ میرے پاس ہاشمی دلیلیں اتنی ہے، اسی خون اور پسینے میں بولنا شروع کر دو، اشرے درکار ہیں۔ میری آزاد بجا، میرا دیا کچھ نہیں، شاہ نجف کا دیا ہے۔ ادھر دیکھنا، تمہارے امام ششم بازار میں ہے، ہاتھ میں عصا ہے۔ ایک بندے نے پوچھا، مولا ابھی ضعیفی تو نہیں آئی آپ پر، عصا کیوں پکڑ لیا؟ فرمایا میرے نانا محمد کا ہے۔ شاہ اٹھاؤ، اگر کوئی موتی چننا ہے تو سید ظفر یہ کہنا تھا، ایک بندہ کھڑا تھا، عصا پہ گر پڑا، آنکھوں میں لگا رہا ہے۔ بولے فرمایا مدینے والوں، چٹا جہنمی دیکھنا ہو تو اسے دیکھو۔ وہ سرکار، وہ تو آپ کے نانا کے عصا کو چوم رہا ہے، جہنمی کیوں؟ فرمایا لکڑی کو چوم رہا ہے، ھذا جلد رسول اللہ۔ اور یہ خود رسول کا چمڑا ہے، یہ رسول کا گوشت ہے بلا تشبیہ، ان سارے گوشت۔ اسی طرح سرکار کاظم کا فرمان ہے، وضو کرتے ہوئے فرمایا تھا ھذا جلد رسول اللہ، ھذا لحم رسول اللہ، یہ گوشت رسول کا ہے، چمڑا رسول کا ہے۔ تو یہ سارے فرشتوں سے 70 گنا افضل، عرش سے 70 گنا افضل۔ یہی تو وجہ تھی ظہیر بھائی، کعبہ بنا تھا پشت کے پسینے سے، خون پسینے سے 70 درجے افضل ہوتا ہے، اسی لیے تو رسول سجدے میں ہوتا ہے، خون پشت پہ بیٹھ جاتا ہے۔ سر نہیں اٹھتا۔ اچھا پتہ نہیں قاری صاحب ولایت کیا طلسم کبریائی ہے۔ اس خون کے 2 حصے ہیں ہاشمی، ایک حسن کی صورت میں، ایک حسین کی صورت میں۔ ایک جب بیٹھ جاتا ہے اٹھنے نہیں دیتا، اور جب حسن بیٹھتا ہے تو پھر آئین بدل جاتا ہے۔ رسول نصیر شاہ سجدے میں ہوتے ہیں، حسن بیٹھ گیا، حرفوں کا ضامن، سپیکر پہ ضامن، ممبر پہ ضامن، میدان محشر میں ضامن، اللہ کی عدالت تک ضامن۔ رسول سجدے میں حسن بیٹھا، وہیں سجدے میں رسول نے ہاتھ پیچھے کیا، حسن کے بازو میں مضبوطی سے ڈالا کہ گر نہ پڑے، ایک ہتھیلی ٹیک کے رسول اٹھے، رسول قیام میں حسن سوار، قنوت ایک ہتھیلی سے پڑا حسن سوار، رکوع ایک ہاتھ سے کیا حسن سوار۔ سجدہ پھر ایک ہاتھ سے کیا حسن سوار، تشہد پڑھا حسن سوار، اور تیری میری روایت نہیں، لسان اللہ نے کہا حتیٰ فارغ من الصلاۃ، حتیٰ کہ رسول نماز سے فارغ ہو گئے حسن سوار تھا۔ بانیان خمسہ، میں سارے مجمع کو تو نہیں جانتا، جن کو میں جانتا ہوں وہ تو پکے ہیں سارے۔ اگر آپ کسی کچے میدے والے کو جانتے ہیں اسے اٹھا دیں، پر جملہ بولنے لگا ہے، ورنہ مجلس میں الٹیاں شروع ہو جائیں گی۔
पाकीज़ा दरबार को आलूदा नहीं करना चाहता, एक बैठे उठने नहीं देता। दूसरा क़याम में सवाल, रकू में सवाल, क़ुनूत में सवाल, सजदे में सवाल, तशहुद में सवाल। मैंने पूछा मेरे आका हसन ये है क्या? एक सर नहीं उठाने देता, तू हर रुकन में कहा तुम जैसे बेइल्मों को बताना है कि जब विलायत नमाज में आ जाए मोहम्मद किसी रुकन से नहीं निकाल सकता। मुल्ला की बात कहना है मुझे बाकी इतना बुलंद रहेगा जितना किबला सबसे प्यार करता है। मुकद्दर की मेहरबानी। ये चार है मोहम्मद मुस्तफा जैसे, दो पर्दादार, दो मर्द। अच्छा छोटा सा मसला है, मेरी रहनुमाई करना। जो बराबर का हो उससे बोलने का असलूब और है, अपने से जो कम हो। एक आम आदमी मेरे पास आए, मैं उसे कहूँगा अभी जल्दी जल्दी का घर की आंख नहीं, ऐसे करूँगा ना। जहीर भाई आ गए, काम है फरमाइए। अब क्या है, ये बराबर का आ गया है ना, जिसे भाई कहता हूँ उसे कह रहा हूँ फरमाए। यानी या मुझसे कोई बड़ा हो रुतबे में उसे कहूंगा फरमाए, या कम बराबर हो। ये मिंबर हुसैनी के खिलाफ की कसम। आखिरी लम्हे हैं जनाब खदीजा के। रसूल ने कहा दुनिया छोड़ के जा रही है, मुरीनी मुझ पे कोई हुक्म तो कर। जिसे 1.25 लाख नबी मिलके हुक्म नहीं दे सकते, जिसे खुद अल्लाह कह रहा है वामुर अहलक बिस्सलात, ऐ रसूल सलात का हुक्म दे, वो खदीजा से कह रहा है मुरीनी कोई हुक्म तो दे, क्योंकि मोहम्मद जैसी थी। रसूल को कहना पड़ा कि हुक्म दे। हाँ कोई एतराज हो फिर सेठ असगर की जबानी भिजवा देना, फिर कल ज्यादा ऑपरेशन करूंगा। हाँ वरना मुझे चलने दिया करो, छेड़ा न करो, जो दिल माने मान लिया करो। अब ये तो मेरा कसूर कोई नहीं है ना कि किसी ने पहले नहीं बताया। अब ये भी मेरा जुर्म है कि पहले क्यों नहीं बताया। हालांकि पूछना तो सिंचा उनसे चाहिए जिन्होंने नहीं बताया, उनसे सवाल करो। गजनफर ने ये बताया है, किताब आज तो नहीं छपी, सदियों से मौजूद है, तुम्हारी लाइब्रेरी में होगी, तुम भी अल्लामा कहलवाते हो, क्यों नहीं बताया। ये उनसे करने वाली बात है, मुझसे न पूछा करो कि क्यों पहले नहीं बताया। आज मैंने तो बताया ना, तो बजाय दुआ देने के उल्टा शक करते हो। और इस खानदान का शक किसी को रास नहीं आता, अच्छी लगे या बुरी। बंदा इनमें एक शक करता है, बंदे में 2 शक हो जाते हैं। इनमें एक शक करो, बंदे में 2
شک ہو جاتے ہیں. ایک نجات میں شک ہو جاتا ہے, دوسرا نسب میں شک ہو جاتا ہے. تو ایسوں میں بندہ شک کرے ہی کیوں کہ شجرائی مشکوک ہو جائے. یہ یقین والے لوگ ہیں اور ان کے فضائل پہ یقین رکھا کرو. اور اسی کے ساتھ دعا ہے میری کہ ذات واجب تمہیں ایسے لاتعداد ذکر اور جشن کرانا, منانا, سننا نصیب فرمائے, اور ہم گناہگاروں کو پڑھنا نصیب فرمائے. آپ میں جو بے اولاد ہیں اس ذکر پاک کے صدقے جناب خدیجہ کی بدولت اولاد نرینہ عطا ہو. جو مفلسی تنگ دستی کے شکار ہیں ان کی تنگ دستی دور ہو. جن کے رزق میں رکاوٹ ہے وہ گردش دور ہو. جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا ہو. والدہ اللہ پاس کی والدہ کو بیمار کربلا کے صدقہ شفاء کاملہ عاجلہ جمیع مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء حضرت شریعت نزدیک جائز غایت و مرام تک پہنچا. اور ہماری لاکھوں دعاؤں کی آخری دعا یہی ہے کہ ہمارے وارث کا درد ہو فرما. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی محافظ مقاعد مناصر ودلیل معینہ حتی تسکنہ ارضک طوبا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل محمد.